السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایران۔ جی ہاں تو دوستوں، ایران جو باضابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کہلاتا ہے، مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے جو اپنی تاریخی، ثقافتی اور جغرافی حیثیت کی بنا پر عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 16,48,195 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس کے باعث یہ مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ سے زائد ہے اور اس کا دارالحکومت تہران ہے، جو نہ صرف سیاسی اور اقتصادی مرکز ہے بلکہ سائنسی اور تعلیمی لحاظ سے بھی انتہائی ترقی یافتہ شہر مانا جاتا ہے۔ ایران کی سرحدیں کئی ممالک سے ملتی ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، آرمینیا، آذربائیجان، ترکی، عراق اور خلیج فارس شامل ہے۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے ساتھ اس کا طویل ساحلی علاقہ اسے ایک اہم بحری طاقت بھی بناتا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے کچھ بڑے تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں جو اس کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ایران کو تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا شمار اوپیک کی بانی ارکان میں بھی ہوتا ہے۔ ایران کی تاریخ قدیم فارس سے جڑی ہوئی ہے، جہاں کبھی ہخامنشی سلطنت، ساسانی سلطنت اور دیگر بڑی تہذیبیں آباد تھیں۔ فارسی زبان ایران کی قومی زبان ہے اور یہ نہ صرف ایک اہم لسانی ورثہ ہے بلکہ ادب، شاعری اور فلسفے میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہے۔ معروف شاعر رومی، فردوسی، سعدی اور حافظ شیرازی ایرانی ثقافت کے درخشندہ ستارے ہیں جن کے کلام کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہے۔ جی تو دوستوں، اگر اسی طرح ہم ایران کی خواتین کے بارے میں بات کریں تو ایران میں خواتین کو معاشرتی، تعلیمی، سیاسی اور اقتصادی میدان میں اہم مقام حاصل ہے۔ انقلاب ایران 1979 کے بعد ملک میں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے جس کے تحت خواتین کے لیے پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ کوئی بھی خاتون عوامی مقامات پر بغیر حجاب کے نظر نہیں آ سکتی اور اس قانون کے خلاف ورزی پر جرمانہ یا قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایرانی خواتین نے اس قانون کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے اور کچھ حد تک لباس کے معاملے میں نرمی بھی دیکھی گئی ہے۔ تعلیم کے میدان میں ایرانی خواتین نے نمایاں ترقی کی ہے اور آج یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ وہ انجینئرنگ، میڈیکل، بزنس اور دیگر اہم شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ ایران میں خواتین ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، وکیل اور جج کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ تاہم کئی اعلیٰ حکومتی عہدے جیسے کہ سپریم لیڈر، صدر یا چیف جسٹس خواتین کے لیے ممنوع ہیں۔ سیاسی میدان میں خواتین کی شمولیت محدود ہے، مگر پھر بھی کئی خواتین ایرانی پارلیمنٹ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایران میں شراب نوشی کے قوانین کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایران میں شراب پر مکمل پابندی ہے اور اسے غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ انقلاب ایران سے پہلے شاہ کے دور میں شراب نوشی عام تھی اور ملک میں متعدد بار کلب اور فیکٹریاں موجود تھی جو شراب تیار کرتی تھی، مگر 1979 کے انقلاب کے بعد حکومت نے شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی اور آج ایران میں شراب کی خرید و فروخت، تیاری اور استعمال قانونی طور پر جرم ہے۔ اگر کوئی شخص ایران میں شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے، جس میں کوڑوں کی سزا، جرمانہ یا قید شامل ہے۔ تاہم غیر مسلم اقلیتوں جیسے کہ عیسائی اور زرتشتی افراد کو مخصوص شرائط کے تحت اپنی مذہبی تقریبات میں شراب کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ قانون سخت ہے، مگر ایران میں غیر قانونی طریقے سے شراب دستیاب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ گھریلو طور پر شراب تیار کرتے ہیں جسے دست ساز شراب کہا جاتا ہے، مگر یہ اکثر غیر محفوظ ہوتی ہے اور بعض اوقات زہریلی ثابت ہوتی ہے۔ ایران میں ایک بلیک مارکیٹ بھی موجود ہے جہاں مہنگے داموں غیر قانونی طور پر اسمگلنگ شدہ غیر ملکی برانڈز بیچے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران میں شراب پر پابندی کے باوجود کچھ روایتی ایرانی مشروبات جیسے کہ فرمنٹ شدہ انگوروں سے بنی مشروبات کا ذکر ایرانی ادب اور شاعری میں عام ملتا ہے۔ معروف ایرانی شاعر حافظ شیرازی اور عمر خیام کی شاعری میں شراب کو عشق و مستی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر آج کے اسلامی قوانین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایران میں خواتین اور شراب دونوں پر سخت قوانین نافذ ہیں، مگر عملی طور پر کچھ تبدیلیاں اور مزاحمت بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ خواتین نے کئی شعبوں میں کامیابی حاصل کی ہے، مگر اب بھی انہیں کچھ حقوق کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسری طرف شراب نوشی پر قانونی پابندی کے باوجود بلیک مارکیٹ اور غیر قانونی ذرائع سے اس کا استعمال ایک چھپی ہوئی حقیقت بنی ہوئی ہے۔ ایران میں حکومتی نظام اسلامی جمہوریت پر مبنی ہے، جہاں رہبر اعلیٰ سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی اتھارٹی ہوتے ہیں۔
جبکہ صدر مملکت حکومت کی سربراہی کرتا ہے۔ انقلاب ایران 1979 میں پیش آیا، جس کے بعد ایران ایک اسلامی جمہوریہ میں تبدیل ہو گیا۔ ایران میں مذہبی اکثریت شیعہ مسلمان ہیں، جبکہ یہاں سنی مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں اور زرتشتیوں کے اقلیتی گروہ بھی آباد ہیں۔ ایران اپنی منفرد ثقافت، قدیم تاریخی ورثے، شاندار فن تعمیر اور قدرتی خوبصورتی کی بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہاں کے مشہور سیاحتی مقامات میں پرسپولیس، نقش رستم، شیراز، اصفہان، یزد اور مشہد شامل ہیں۔ ایران کی مشہور مساجد، باغات اور محلات اپنی خوبصورتی اور منفرد طرز تعمیر کے باعث عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ جمہوری طور پر ایران ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تہذیب، ثقافت، اقتصادی وسائل اور جغرافیائی اہمیت کے باعث عالمی منظر نامے میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔